بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دورہ سورۃ الحجرات کے اندر ہم آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات شریف کی آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 2 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو، لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور نہ ہو۔ یہ 2 آیات طیبات، ان کی تشریح اور ان کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بادشاہ کے دربار کے آداب ان کا دربان بتاتا ہے، ان کا ملازم بتاتا ہے، بڑے کے آداب چھوٹا بتاتا ہے۔ اب تم نے کسی شخص کی MP صاحب، MNA صاحب یا مذہبی کوئی بندہ ہے، اس کی بارگاہ میں جانے والا جب جانا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، تو اب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں بندے کو، جس سے تم ملاقات بڑے عہدے والے سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، اس کو یہ بات ناپسند ہے، ایسا ہی حرکت مت کرنا کہ جس سے وہ تم سے ناراض ہو جائے۔ یہ اصول ہے، بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بتاتا ہے، لیکن حکیم الامت مفتی احمد یار حنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں کے آداب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا دیگر لوگوں نے نہیں بتائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بارگاہ کے آداب کو خود بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور چند آداب جو ہیں وہ نبی پاک سے ان دونوں آیات طیبات کے اندر بھی بیان ہیں۔ میں اس کی تفسیر میں جائیں گے ہم، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی مطلب کیا کہ جو عمل بھی کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر کیجیے، ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، یعنی نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، تو بعض صحابہ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا، فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے والوں، یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی نہ کر لیں اس وقت تک قربانی نہ کرو، یعنی نماز عید سے پہلے حکم یہ ہے۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب دوبارہ سے قربانی تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھے کہ جب سفر کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا تقدموا کا مطلب یہ بھی ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے پہلے اپنی بات نہ رکھیں، پہلے حضور اپنی بات کریں، اور پھر اگر حضور مشورہ مانگے، مشورہ طلب کریں، تو پھر ان کو مشورہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو مشورہ تب دینا ہے جب حضور اس بات کا تقاضا کریں۔ اس سے پہلے تمہارا بولنا، اس سے پہلے تمہارا گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا۔ اور جب تم سفر میں ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحبت میں ہو، اب سفر میں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سے آگے تم نے نہیں جانا۔ اب کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے آگے روانہ فرمایا، یعنی یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو حکم دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کا فرما بین یدی اللہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سبق کیا ہے؟ ان میں پہلا سبق یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر پیش قدمی جو کی گئی، یعنی حضور سے پہلے عید قربان کے دن جانور کو قربان کر دیا گیا، یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو فرمایا یہ ادب کے خلاف بات ہے، مناسب بات نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو۔ تو آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیت اس آیت کے شان نزول مختلف ہیں، بعض روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ آپ اونچا کلام سنتے تھے، یعنی پنجابی دے اندر کہتے ہیں ڈورے سن، کم سنائی دیا کرتا تھا اونچی آواز میں، اور جو کم سننے والا ہے وہ بولتا بھی اونچی آواز سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کم سن رہا ہوں تو ان کو بھی میری آواز نہیں آ رہی، یعنی وہ بولتے بھی اونچی آواز سے تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونچا سنتے تھے تو وہ اونچائی بولتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت نشین ہو گئے، خانہ نشین ہو گئے، اب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، یہ دیکھیں نا، یہ انداز تربیت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نمازی حضور کی بارگاہ میں کوئی صحابی حاضر نہ ہوتا تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، فرماتے یار میرا یہ غلام، میرا یہ نوکر اور میرا یہ صحابی حاضر خدمت نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے یا کسی اور معاملے میں کا شکار ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ میرا ثابت نظر نہیں آ رہا ثابت بن قیس کے بارے میں، تو عرض کی حضور انہوں نے خلوت نشینی اختیار کر لی ہے۔ قرآن مجید کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آواز اونچی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو استثناء دیا، فرمایا اے ثابت بن قیس یہ آیت تیرے حق میں نازل نہیں ہوئی، یہ تیرے حق میں نازل نہیں ہوئی کہ جناب کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اپنے لطف و عنایات کا کرم کی بارش فرمائی ہے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ اس کا شان نزول کچھ یوں بھی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کے درمیان کسی بات پہ نا
کلام ہو رہا ہے اور کلام میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اختلاف پائے جاتے ہیں، اب دونوں کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو، یعنی ایسی گفتگو نہ کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے بندہ اونچی آواز سے بھی گفتگو کر لیتا ہے، یعنی اگر دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آپس میں ایک کا جو ہے والیوم وہ بڑھ بھی سکتا ہے، اس کی آواز میں تھوڑا سا بہاؤ بھی آ سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے، تو فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو ایسے نبی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آوازیں پست ہوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے آیت سے معلوم ہونے والا سبق یہ ہے کہ محبوب کریم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا بے ادبی بندے کے کفر تک لے جاتی ہے، اور پھر بندے کو شعور ہی نہیں رہتا، ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا، اب وہ عبادتیں بھی کر رہا ہے، ریاستیں بھی کر رہا ہے، اس کی داڑھی بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی شلوار جو ہے وہ پنڈلیوں تک ننگی ہو گئی ہے، لیکن شعور ان تحبط اعمالکم، شعور ہی نہیں ہوگا کہ بھائی میں نماز پڑھوں، کہیں مجھ سے ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی گردانا جاتا ہو۔ وانتم لا تشعرون، جیسے حضور آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو ایسے نہیں پکارنا، جیسے ابے کو ابا کہہ کے پکارتے ہیں، بھائی کو پکارتے ہیں، اونچی آواز سے پکار لیتے ہیں، فرمایا اس طرح نبی علیہ السلام کو نہیں پکارنا، وگرنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اعمال ضائع ہونے کا تمہیں کہیں بھی شعور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔